جب یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یہاں پہ، تو میں ایز کمپیئر ٹو چیف منسٹر آف ادر اسٹیٹس، ہمارے چیف منسٹر جو رہے ہیں وہ مارولس کام انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں، چاہے غلام نبی آزاد صاحب ہوں، مفتی محمد صاحب مرحوم مغفور اللہ ان کی درجات بلند کرے وہ ہوں، اور بھی باقی، تو انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا جب آپ ان کو کمپیئر کریں گے ہماری اسٹیٹس کے باقی چیف منسٹر سے۔ میں نے کبھی نہیں یہ کہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹیٹ کی لیڈرشپ ہے، جن کا میں نے اب نام بھی لیا، چاہے وہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں، ہمارے سابق چیف منسٹر، یا عمر عبداللہ صاحب ہوں، غلام نبی آزاد صاحب ہوں، محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں، تو دس از آن ریکارڈ سے ہسٹوریکل ایک ڈیسیژن وچ ہیڈ بین ٹیکن ان 2018، کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی تھی، اٹ واز ڈیسائیڈیڈ 3 پارٹیز، پی ڈی پی، کانگریس اینڈ نیشنل کانفرنس، آل 3 پارٹیز دے ول فارم اے کولیشن گورنمنٹ۔ تو اس میں جب میٹنگ ہوئی تھی ہمارے 4 لیڈرز کی، تو اس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کولیشن تو بنے گی، بٹ ہو ول ہیڈ دا کولیشن؟ تو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ یونانیمسلی، یہ ووٹ سب کا تھا، یونانیمسلی انہوں نے بات کیا کہ اونلی اینڈ اونلی سید الطاف بخاری صاحب ہیز گاٹ دا کیپیبلٹی ٹو لیڈ۔ چونکہ وہ کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ چونکہ سید الطاف بخاری صاحب جب پی ڈبلیو ڈی منسٹر بنے، اس کے بعد جب وہ فائنانس منسٹر بنے، جب وہ ایجوکیشن منسٹر بنے، تو جو انہوں نے چھاپ چھوڑی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی، سب کو عزت دینے کی، سب کے وقار رکھنے، کرپشن فری، جو گھر سے دینے والے ہیں بلکہ ادھر سے نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو انٹرٹینمنٹ آتی ہے 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے راؤنڈ اباؤٹ منسٹر کو چائے وغیرہ کے لیے جو مہمانوں کی خاطر سیکریٹریٹ میں، تو وہ بھی 47 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ الطاف بخاری صاحب کو 1 لاکھ روپیہ بھی گھر سے آ رہا تھا، انہیں وہ بھی نہیں۔ تو عمر عبداللہ صاحب ہی واز ویری مچ واچنگ دا سچویشن، وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا کام کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ تو پھر ایز اپوزیشن لیڈر، میں نے آپ سے کئی بار پہلے کہا، ایز اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے یہ کہا تھا، دس از آلسو آن ریکارڈ، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میں ڈیسک پار جا کر میں سید بخاری صاحب کو سلوٹ کروں، جس طرح سے وہ سب کو لے کر چلے ہیں۔ ایک اپوزیشن لیڈر کا ایسے کہنا ایک منسٹر کے لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آئی تھنک دس از ریئرسٹ آف ریئر، اسمبلی ہماری 47 سے لے کر آج تک ایسا کسی منسٹر کے لیے اپوزیشن والوں نے نہیں کہا۔ تو یہ انہوں نے دیکھا تھا عمر عبداللہ صاحب نے، تب انہوں نے کہا کہ ان کے اندر وہ جو کوالٹیز ہیں، جو انسانیت ہے، جو سب کو لے کر چلنے کی شمتا ہے، جو وہ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، انسان دوست ہیں، اور ان کی جو کوالٹیز ہیں، جو چھاپ چھوڑی ہے انہوں نے ایجوکیشن منسٹر بن کر، پی ڈبلیو ڈی منسٹر بن کر، فائنانس منسٹر بن کر، تو وہ ان کے سامنے تھا۔ تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہمارے اسٹیٹ کے 4 چیف منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی الطاف بخاری صاحب ہی اس وقت کے حالات کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دیکھتے ہیں اسرار صاحب اس وقت باقی لیڈرز بھی بات کر رہے ہیں، الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو سید الطاف بخاری صاحب نے آج سے ہی یہ غریبوں کے لیے سوچنا شروع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے برملا اعلان، چونکہ ایک ایسی شخصیت ہے جن پہ کوئی داغ نہیں، صاف شفاف شخصیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سے دینے والے ہیں۔ زندگی میں انہوں نے کبھی ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، زندگی اپنی میں اصول ہیں ان کے، صوم و صلات کے پابند ہیں، آل رسول ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ بیٹھے تو سب سے پہلے غریبوں کو سوچا، تو انہیں اٹ واز ڈیسائیڈڈ، انہوں نے کہا جو میں وعدہ کروں وہ پورا کر سکوں۔ تو انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم جموں کشمیر کے ہر فرد و بشر کو، اے پی ایل ہو، بی پی ایل ہو، ان کو 500 یونٹ بجلی مفت دیں گے۔ وہ جو دکھایا انہوں نے کس ڈھنگ سے، اس کا جو پیرامیٹر بنایا ہے۔ اس کے بعد میں کہا 4 سلنڈر ہر گھر کو سال میں مفت ملیں گے، گیس سلنڈر۔ اس کے بعد میں کہا کہ جو 1000 پینشن ہے، اولڈ ایج پینشن ہے، یا بڑھاپا پینشن ہے، یا ویڈو پینشن ہے، 1000 کے بجائے 5000 روپے پر منتھ ان کو پینشن دی جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ انشور کیا کہ جس بچے کی بھی شادی بیٹی ہماری کی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، یہ انشور کیا جائے گا فرام گورنمنٹ کارنرز کہ ان کو 1 لاکھ روپیہ ان کے گھر میں شادی سے پہلے پہنچایا جائے گا۔ آج نہیں جیسے دھکے کھا رہے ہیں آج لوگ، کبھی ادھر کبھی ادھر 50,000 کے لیے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس حد سے پہلے ہی ان کو 1 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک ان کے اندر ویژن ہے، غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب 2019 میں ایک اندھیرے میں ہم ڈوب گئے تھے، بڑی مایوسیاں تھیں، بڑا کچھ ڈسپوائنٹمنٹ تھی، پریشانیاں تھیں، تو اس وقت سید الطاف بخاری صاحب مرد میدان بن کر میدان میں آئے، اور یہ تو کریڈٹ انہی کو جائے گا، کوئی ڈیبیٹ کر لے یا کوئی دیکھ لے، دس از آلسو آن ریکارڈ، کہ جو ڈومیسائل کے تعلق سے
सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप उन्होंने किया। मैंने आपसे पहले भी कहा, भारी भरकम डेपुटेशन लेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विंस करवाया, होम मिनिस्टर को, कि भाई अगर जो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों का हक है तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का है। इट वाज डिसाइडेड। और उसके बाद डोमिसाइल की तरफ से उन्होंने कहा कि यहाँ की ज़मीन पे जो हमारा ये मालिकाना हकूक़ नहीं का रहेगा, यहाँ पे औने पौने में इसको ज़मीन को फरोख्त नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर 2-3 हज़ार नौजवान हमारे जेलों में बंद थे, उसके लिए उन्होंने प्लीड किया, उसके लिए उन्होंने एक सेल बज़ाब्त बनाया अपनी पार्टी में, उसकी वेरिफिकेशन करवाई, और जो बेकसूर नौजवान थे पकड़े गए थे उनको काफ़ी को छोड़ा गया, और काफ़ी के लिए अभी काम हो रहा है। तो एक दर्द दिल लेकर चल रहे हैं जो आपको 1947 के बाद आज तक इस किस्म के लीडर आपको नहीं मिलेगा। मैं तो अवामी जम्मू कश्मीर से कहूँगा कि आपने सब कुछ देख लिया है, अब एक ऐसे मर्द बहरान को का साथ दीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, आप देखेंगे एक ताबनाक मुस्तकबिल जो हमारा इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला है। और इंशाअल्लाह सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़ियादत में रियासत तरक्की की बड़ी शाहराहों को अबूर करेगी।